جانثار دفاع بنتے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ کا نام بھی بڑا واضح ہے، یہ حضرت علی کے شاگرد تھے، یہ بھی میرے امام پر قربان ہو گئے۔ دشت کربلا کے اندر جو ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی یزیدیوں کو چھوڑ کر امام کے قدموں پر قربان ہو گئے۔ حر کا بھائی مصعب یہ بھی امام پر قربان ہو گیا۔ مصعب کے ساتھ ساتھ حضرت حر کا بیٹا علی بن حر یہ بھی امام پر قربان ہو گیا، اور پھر حر کا غلام نمرہ یہ بھی امام کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے داد شجاعت لی، دشت کربلا کے اندر اپنی بہادری کے سکے بچھائے۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، 50 کے 50 جانثار میرے امام سے داد شجاعت لے کر اپنی بہادری کے سکے بٹھا کر جو ہے امام کے قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے اہل بیت اطہار کی۔ اہل بیت اطہار میں حضرت قاسم بن حسن کا بھی بڑا نام ہے، حضرت عثمان بن حسن کا بھی بڑا نام ہے، عبداللہ بن حسن کا بھی بڑا نام ہے۔ یہ امام حسن کے تینوں شہزادے دشت کربلا میں امام علی مقام پر اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں۔ سیدہ زینب کے دونوں شہزادے آن و محمد یہ بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کے تیسرے شہزادے یہ تیسرے شہزادے عبداللہ بن مسلم یہ بھی کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کے بھائی عبد الرحمن بن عقیل یہ بھی دشت کربلا میں امام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل یہ بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ آل عقیل امام پر قربان ہو گئی۔ ذرا 3 دن کی پیاس کو سوچو، خیموں کی کیفیت دیکھو۔ یہاں پر بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے جانثاروں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور دھوپ کے تھپڑے چل رہے ہیں، ہوا گرم چل رہی ہے، 3 دن کی پیاس ہے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا چچا عباس کے پاس آتی ہے۔ چچا عباس خیموں میں بڑی اداسی ہے، خیموں میں بڑے غم کی کیفیت ہے۔ چچا عباس 3 دن ہو گئے حلق کے اندر پانی کا قطرہ نہیں گیا ہے۔ چچا عباس اب حالت خیر ہو رہی ہے، خیمے والوں کو دیکھتی ہوئی ہمت نہیں پڑتی، جرت نہیں ہوتی، کس کو کہوں، پیاس لگی ہوئی ہے۔ چچا عباس کی خدمت میں سیدہ سکینہ ہے، چچا پانی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ اٹھاتے ہیں، خیمے سے نکلتے ہیں۔ جیسے خیمے سے نکلتے ہیں، امام علی مقام امام حسین آواز دیتے ہیں، عباس کدھر جا رہے ہو؟ کہا بھیا حسین خیمے والوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، پانی لینے جا رہا ہوں، لے آیا تو غازی نہیں تو شہید ہو جاؤں گا۔ عباس کی زندگی کا کیا کہنا؟ اگر عباس کے ہوتے ہوئے امام حسین شہید ہو گئے، عباس کے ہوتے ہوئے خیمے میں کوئی بچہ پیاسا چلا گیا، عباس کی زندگی کا کیا کہنا؟ عباس علمدار مشکیزہ لیتے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں، اور صدا لگتی ہے کس شیر کی آمد ہے، رن کانپ رہا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے، رن کانپ رہا ہے۔ رن ہی نہیں چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ حیدر کرار کا شیر عباس علمدار عباس بن علی یہ میدان کارزار میں آتے ہیں، دشمن کو للکارتے ہیں، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ حیدر کرار کا خون ہے۔ شاہ مرداں شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدر کرار کا شیر میدان میں آتا ہے، حضرت عباس دشمن کو کاٹتا، وہاں پر دریائے فرات پر پہنچتا ہے۔ دریائے فرات سے حضرت عباس مشکیزہ برتے ہیں۔ ذرا عباس کی پیاس کا بھی اندازہ لگا لو۔ مشکیزہ تو پانی سے بھرا جا رہا ہے، لیکن عباس کو امام سے بڑی محبت ہے، بچوں سے بڑی محبت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے عباس پانی پینا چاہتے تو پی لیتے، مشکیزہ تو بھر ہی لیا تھا، لیکن عباس نے پانی نہیں پیا تھا۔
مشکیزہ رکھا کندھوں پہ، پہلے خیمے والے پیئیں گے تو عباس پانی پیے گا۔ عباس نے سکینہ سے وعدہ کیا تیرا چچا تیرے لیے پانی لاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ارے مشکیزہ کندھے پہ لیا اور چلے خیموں کی طرف۔ ادھر ابن سعد پکارا، شمر پکارا، بدبختوں نے کہا اگر پانی خیمے میں چلا گیا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے بچے یتیم نہ ہو جائے۔ پانی خیموں میں نہیں جانا چاہیے، پانی خیموں میں نہیں جانا چاہیے۔ شور برپا ہو جاتا ہے، میدان کربلا میں صدائیں لگ جاتی ہے، چاروں طرف سے دشمن نرغہ کرتا ہے، تیروں کے وار ہے، بدبخت پیچھے سے آتا ہے، حضرت عباس کے کندھے پہ وار کرتا ہے، حضرت عباس کا بازو کٹ جاتا ہے، میرے عباس مشکیزہ دوسرے کندھے پہ لیتے ہیں، بدبخت دوسری طرف سے بھی وار کرتا ہے، عباس کا دوسرا کندھا بھی کٹ جاتا ہے۔ ایک چھری کے کٹ لگ جانے والوں ذرا اندازہ کرو، عباس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، لیکن جذبہ ہے خیمے والوں کو پانی پلانا ہے۔ عباس کا مشکیزہ زمین پر ہے، عباس نے مشکیزہ دانتوں میں لیا، سینے سے چپٹایا اور دوڑے خیمے کی طرف کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ بدبخت نے وار کیا، عباس کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں، مشکیزہ کٹ جاتا ہے، پانی دشت کربلا پہ بکھر جاتا ہے، تیر چلتے ہیں، نیزے چلتے ہیں، حضرت عباس پکارتے بھیا حسین مدد، امام علی مقام دوڑتے ہیں، حضرت عباس کی طرف آتے ہیں، عباس کا ایک بازو کہیں پڑا ہے، دوسرا بازو کہیں پڑا ہے، ہونٹ کٹ چکے ہیں، مشکیزہ کٹ چکا ہے، ارے جسم چھلی چھلی ہے۔ حضرت عباس امام علی مقام کی گود میں ہے، آنکھوں کو کھولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، سیدہ سکینہ سے کہنا عباس کی زندگی نے وفا نہ کی، عباس اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ امام علی مقام کی گود میں حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں۔ آؤ ذرا میرے امام کا صبر دیکھو، میرے امام کا حوصلہ دیکھو، میرے امام کی ہمت تو دیکھو۔ اپنے بھائی کا لاشا کندھے پہ اٹھایا اور خیمے کی طرف لا رہا ہے، ایک بازو اٹھایا، دوسرا بازو اٹھایا، ارے میرا امام تو صبح سے لاشیں تو اکٹھے کر رہا ہے، کہیں قاسم کا لاشا، ہاں کہیں جو ہے آل عقیل کے لاشیں، کہیں جو ہے آل علی کے لاشیں، میرا امام صبح سے لاشیں اکٹھے کر کر کے خیموں کی طرف لا رہا ہے۔ ارے اپنے بھیا عباس کا لاشا لائے، میرے امام جب خیمے میں آئے، دشمن پھر آیا، پھر پکارا، کیونکہ جنگ کا انداز وہ 1400 سال پہلا انداز تھا۔ ارے وہ جو جنگ کا انداز تھا اس میں باری باری ایک آتا تھا، دوسرا حملہ کرتا تھا، میرے امام خیمے میں آتے، دشمن پھر پکارتا ہے حسین تو ہار گیا، اے حسین تو ہار گیا، تیرا جھنڈا اٹھانے والا چلا گیا۔ ادھر پھپھو کی گود میں لیٹا نوجوان ہے، جب کانوں میں آواز پڑتی ہے پھپھو کی گود کو چھڑاتا ہے، خیمے سے باہر آتا ہے، کہتا ہے ابھی ہم شبیہ مصطفیٰ زندہ ہے، ابھی علی اکبر زندہ ہے، یہ مت کہو حسین تو ہار گیا، نانا ابھی علی اکبر باقی ہے۔ امام علی مقام علی اکبر کو دیکھتے ہیں تو امام علی مقام پکارتے علی اکبر تیری پھپھو نہیں مانے گی، تیری ماں نہیں مانے گی، عورتیں ہیں، تیرا بھائی زین العابدین بیمار ہے، ان کا محرم بھی بننا ہے۔ علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا نانا دنیا والے کیا کہیں گے، ارے بابا شہید ہو گیا، جوان بیٹا اپنی جوانی کو بچا کر بیٹھا رہا۔ میرے امام سے علی اکبر نے اجازت مانگی، امام نے اجازت دی، پھپھو سے اجازت لی، اماں سے اجازت لی، آؤ اپنے بچوں کو دولہا بنا کر سواریوں پر سوار کرنے والوں، میرے امام کا حوصلہ دیکھو، میرے امام اپنے شہزادے کو شہید ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سواری پر سوار کرتے ہیں اور میدان کارزار میں بھیجتے ہیں۔ علی اکبر میدان میں آتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، دشمن کی صفوں کو بکھیرتے ہیں، حسینی شیر ہے، ارے صفوں کو کاٹتا مارتا دشمن
دشمن کی صفوں کو بکھیرتا ہوا دشمن میں جو ہے یہ صدا لگ جاتی ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ابن سعد بھی پکارتا ہے، ساتھی کہتے ہیں یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ علی اکبر دشمن کو کاٹتے مارتے واپس خیمے میں آتے ہیں، بابا پانی، بابا پانی۔ امام علی مقام فرماتے علی اکبر صبر کرو، حوض کوثر کے وعدے پر یقین رکھو۔ علی اکبر پھر میدان میں آتے ہیں، پھر دشمن کو کاٹتے، پھر دشمن کو مارتے، پھر واپس دوسری بار بابا پانی پانی۔ امام کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، حوض کوثر کے وعدے پر یقین رکھو۔ 3 بار علی اکبر دشمن کی صفوں کو کاٹتے مارتے، جو آتا ہے اسے گاجر مولی کی طرح گراتے ہیں، لیکن بالآخر جب دشمن تنہا کی جنگ سے جو ہے آری ہو جاتا ہے، وہ تنگ آ جاتا ہے، تو پھر یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالو۔ اب جو ہے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا جاتا ہے، نیزے چلتے ہیں، تیر چلتے ہیں، بدبخت سینہ تان کر جو ہے علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارتا ہے، وہ نیزہ علی اکبر کے سینے پہ لگتا ہے، چکراتے ہیں میرے امام علی اکبر، زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ ظالم اور بدبخت جب علی اکبر کے چہرے پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، میرے امام ادھر سے پکارتے بدبختو ہم شکل مصطفیٰ کا پاس کر لو۔ ہاں ارے یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ ارے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، پیاس مٹتی تھی، بھوک مٹتی تھی، حضور کا دیدار ہو جاتا تھا، لیکن بدبختوں نے علی اکبر کے سینے پر بھی گھوڑے دوڑائے، چہرے پر بھی گھوڑے دوڑائے۔ میرے امام دوڑے، میرے امام نے دوڑ کر علی اکبر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، گود میں لیا۔ علی اکبر نے امام کا دیدار کیا، امام کی گود میں علی اکبر نے دم توڑا۔ میرے امام نے اپنے جوان بچے کا لاشا کندھے پہ اٹھایا اور آیا میرا امام خیمے کی طرف۔ میرا امام ابھی خیمے میں آ کر بیٹھتا ہے، سیدہ زینب ہے، چھوٹا بچہ لیے ہیں، امام حسین کی خدمت میں عرض کرتی ہیں ہماری پیاس تو ایک طرف ہے، علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، علی اصغر کو لے جاؤ اور ان کو جا کر کوئی تو اولاد والا ہوگا، کوئی تو بچوں سے محبت کرنے والا ہوگا، علی اصغر کو لے جاؤ اور لے جا کر ان کو کہ 2 گھونٹ پانی علی اصغر کو پلا دو۔ ارے یہاں پر کوئی میرے امام کو کمزور نہ سمجھے، یہاں پر کوئی میرے امام کو سوالی نہ سمجھے، میرا امام سوال کرنے گیا تھا، نانا میرے امام کی اولاد پہ اولاد۔ ارے خواجہ معین الدین چشتی آتے ہیں، ہاں لوٹا دے کر بیٹھتے ہیں تو سارا یہ نا ساگر اس میں آ جاتا ہے۔ ارے میرا امام چاہتا تو دریائے فرات بہہ جاتا، میرا امام چاہتا دریائے فرات خشک ہو جاتا، میرا امام چاہتا آسمان سے بارش برستی، زمین سے پانی نکل آتا۔ اگر اسماعیل کی اڑی سے پانی نکل سکتا ہے تو علی اصغر کی اڑی سے پانی کیوں نہیں نکل سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ نقطہ بیان کروں گا، میرے امام بتانا چاہتے تھے یزیدیت انسانیت کی حدوں کو کراس کر چکے تھے، ان کے دہلوں پہ مہر لگ چکی تھی، یہ جو ہے صفاقی کی حدوں کو بھی پار کر چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صفاقی پر آخری کیل ٹھوکنا چاہتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہزادے علی اصغر کو لیا اور آئے میدان کارزار میں اور کہا دشمنی مجھ سے ہے، ویر مجھ سے ہے، میری جان کے تم دشمن ہو، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں پکارا ہے، ارے اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، حوض کوثر سے سیراب کر دیے جاؤ گے۔ لیکن وہ انسانیت کی ساری حدوں کو کراس کر چکے تھے۔ ادھر سے ہرملہ نے زہر سے بجھا ہوا تیر جو ہے نشانہ تان کر مارا، میرے امام علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے تھے اور وہ نشانہ اتنا پکا نشانہ ہرملہ کا زہر سے بجھا ہوا تیر جو ہے علی اصغر کے گلے میں آ کر لگتا ہے، حلق میں آ کر لگتا ہے، علی اصغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر جو ہے امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ارے امام علی مقام جب اس تیر کو جو ہے حلق سے نکالتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، علی اصغر جھرجھری لیتے ہیں، امام کی گود کے اندر جو ہے علی اصغر بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ اے بچوں سے پیار کرنے والوں، اے اولاد سے پیار کرنے والوں، میرے امام کا حوصلہ دیکھو، میرے امام کا صبر دیکھو۔ امام آئے تھے پانی پلانے کے لیے، لیکن ظالموں نے زہر سے بجھا ہوا
تیر ایسا مارا علی اصغر بھی جو آپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ میرے امام پردہ ڈالے ہوئے جو ہے علی اصغر کو خیمے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ادھر سے زینب پکارتی ہے، سکینہ پکارتی ہے، لگتا ہے علی اصغر کو پانی مل گیا ہے۔ ارے پہلے گیا تو تڑپ رہا تھا لیکن اب تڑپ نہیں رہا ہے۔ میرا امام جب خیمے میں جاتا ہے علی اصغر سے پردہ اٹھاتا ہے، میرا امام کہتا ہے اللہ نے ہماری چھوٹی سی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، صبر کرو۔ بالآخر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سارے جانثار شہید ہو گئے، اہل بیت اطہار ساری شہید ہو گئی۔ ایک نوجوان ہے جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، جو بیمار ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آ جاتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیجئے میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام انہیں منع کرتے ہیں، عورتوں کا محرم بھی چاہیے، واپس مدینے بھی جانا ہے، میرے امام انہیں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بالآخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود تیار ہوتے ہیں۔ ہاں کیسی تیاری ہے؟ حضور کا امامہ سر انور پر ہے، بھیا حسن کا پٹکا ہے، بابا کی تلوار ہے، ذوالفقار حیدری ہے، امیر حمزہ کا نیزہ پکڑا ہوا ہے۔ میرے امام خیمے سے تیار ہو کر نکلتے ہیں، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سیدہ زینب کہتی کیوں روتے ہو؟ کہا جب نانا معراج پر جانے لگے تو جبریل جو ہے رکاب تھامنے کے لیے آئے، سواری پر سوار کروانے کے لیے آئے۔ جب بابا خیبر فتح کرنے کے لیے چلے تو نانا سواری پر سوار کروانے کے لیے آئے۔ آج حسین تنہا ہے، ہاں آج حسین تنہا ہے۔ حسین اپنی سواری پر سوار ہونے لگے، سیدہ زینب کہتی ہے بہنیں اپنے بھائیوں کو دولہا بنایا کرتی ہے، آج زینب اپنے بھائی کو دولہا بناتی ہے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کو سوار کرواتی ہے، امام خیمے سے نکلنے لگتے ہیں کہ بچی پاؤں کو پکڑ لیتی ہے اور پاؤں کو پکڑ کر روتی ہے۔ امام نیچے دیکھتے ہیں تو سکینہ کہتی بابا مت جا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ چچا عباس کے نہیں آئے، بھیا اکبر کے نہیں آئے، قاسم کے نہیں آئے، بابا مت جا، بابا مت جا۔ امام علی مقام سیدہ سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، گود میں لے کر زینب کو تھماتے ہیں اور کہتے ہیں حیدر کرار کی پوتی ہے، بزلی مت دکھا، چھومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، زینب کی گود میں دیتے ہیں۔ میرے امام جو ہے تیاری کر کے میدان کارزار میں آتے ہیں اور پھر آخری خطبہ پڑھتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں۔ میرے امام پھر آ کر جو بدبختوں کے سامنے تقریر کرتے ہیں۔